2 روز کے بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا۔ اکرمہ کے دوست نے پوچھا، کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا، کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، مان لیا ہے۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، محمد نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا، اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرمہ اسلام قبول کر لو۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور وہ ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد نہیں جو کبھی ہم میں سے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے کہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ علیہ السلام نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، میرے شوہر کی بد عہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں نے اکرمہ کو معاف کیا اور معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا کہ میں نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، اور تم مسلمان ہو گئی؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، ہاں، میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، میں دوستی کا حق ادا کروں گا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں کے بعد اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مکے میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز صفوان بھی آ گیا، وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔ ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند ایک ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ اسلام قبول کرے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ اور صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض توہمات کو عقیدہ بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکہ کے جنوب میں تہامہ کا علاقہ ہے جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے، ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے اور مدینہ کے بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ایک مقام تک جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی۔ بمشکل 15 میل دور رہ گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچھیاں پھینک دو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، خبردار بنو جزیمہ، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا۔
ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کروا دے گا، ہتھیار نہ ڈالنا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی، اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مکہ چل کر دیکھو، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگیں، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے۔ جنوری 630 عیسوی شوال 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سما تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوجھل اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد کے علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبیلہ ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں پر اپنی امارت اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا روب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والیاں بت بن گئیں اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئیں۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہو۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور مینوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بگولا تھا۔ وہ صرف تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھیں۔ قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید کو حاصل تھی، ویسا ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے میں تھا۔ مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا، ہم نے بہت کھا لیا ہے، ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ اے اہل حوازن، میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، حوازن کی غیرت سوئی کب تھی مالک بن عوف؟ بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مالک بن عوف نے کہا، مسلمانوں نے، محمد نے۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب چلا گیا تھا؟ 2-3 آوازیں اٹھی، جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے۔ ایک اور آواز اٹھی، ہم اسے نبی نہیں مانتے، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہیں، حوازن کے قبیلے سے ہوتا۔ مالک بن عوف نے کہا، وہ نبی ہے یا نہیں؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے وہ گیا تھا اس مکہ کا اب وہ حاکم ہے۔ مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ کسی اور نے کہا، اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے۔ مالک بن عوف نے کہا، اب ستاروں سے بھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر دے۔ مالک بن عوف نے کہا، اب محمد کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسے قتل کر دو گے تو اس کے پیروکار اسے اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے وہ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ حوازن کے ایک سردار نے کہا، کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا متی ہو جاتا ہے۔ حوازن کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ مالک، تو آگے بول، کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ مالک بن عوف نے کہا،
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا، نہ حوازن رہیں گے، نہ ثقیف کا وجود ہوگا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کریں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک چغا بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آیا۔ بوڑھے نے کہا، تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغزن اور شہسوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اے بزرگ، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا؟ بوڑھے نے کہا، تم نے جو سنا درست سنا، ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہتے تھے لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ قبیلہ ثقیف کے ایک سردار نے کہا، تو جو بنی اسرائیل سے ہے، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لیں؟ ایک اور ضعیف العمر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام دریت بن السمہ تھا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ دریت بن السمہ نے گرج کر کہا، خاموش رہو، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑوں تلے نہ روندا تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائیں، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں؟ مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بنی اسرائیل کا یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کا جو انجام بتایا ہے میں تمہیں اس کے انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ دیے ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنے منہ دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھیں، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جاتا تھا۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا چبوترا تھا جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ جنوری 630 عیسوی کی اس رات جب قبیلہ حوازن کے سردار قبیلہ ثقیف کی دعوت پر طائف آئے اور مالک بن عوف اور درید بن السمہ انہیں مکے پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے، حوازن کے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ کاہن کو بلا کر فال نکلوائی جائے کہ ہمارا حملہ کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ یہ فال تیروں کے ذریعے نکالی جاتی تھی جسے ازلام کہتے تھے۔ بہت سے تیر اکٹھے رکھے ہوتے تھے، کسی پر ہاں لکھا ہوتا تھا کسی پر نہیں۔ بت کا کوئی مجاور یا کاہن مذہبی پیشوا اس ترکش سے ایک تیر نکالتا اور دیکھتا کہ اس پر ہاں لکھا ہے یا نہیں۔ یہ فال کا جواب ہوتا۔ مجاور کی نسبت کاہن کو بہتر سمجھا جاتا۔ کاہن دانش مند ہوتے تھے، ان کے پاس پر اثر اور دل میں اتر جانے والے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا تھا اور ان کے بولنے کا انداز تو ہر کسی کو متاثر کر لیتا۔
کاہن فال نکالے بغیر غیب کی خبریں دیا کرتے اور لوگ انہیں سچ مانا کرتے۔ اگلی صبح حوازن اور ثقیف کے سردار ایک کاہن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے ابھی بات بھی نہیں کی تھی کہ کاہن بول پڑا، اگر میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی جھانک کر بتا سکتا ہوں کہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا، تو کیا میں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تم اپنی زبانوں کو ساکن رکھو اور میری زبان سے سنو کہ تم کیا کہنے آئے ہو۔ تم جس دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہو وہ یوں سمجھو کہ سویا ہوا ہے۔ اس نے مکہ پر قبضہ کیا ہے اور وہاں کے انتظامات سیدھے کر رہا ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کی بنیادیں پکی کر رہا ہے۔ مکہ میں اس کے دشمن بھی موجود ہیں۔ ہر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول نہیں کیا۔ درید بن اسما نے کہا، مقدس کاہن، ہمیں یہ بتا کہ ہم محمد کو خبر ہونے سے پہلے اس کو کیسے دبوچ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا اچانک حملہ مکہ کے مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا؟ کاہن نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ بڑبڑایا اور بولا، آنے والے وقت کے پردوں کو چاک کر کے دیکھا ہے۔ تمہارا حملہ اچانک ہوگا۔ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ کون ہے جو برستی تلواروں میں سنبھل کر اپنے آپ کو بچانے کی ترکیب کر سکتا ہے؟ یہی وقت ہے، یہی موقع ہے۔ مسلمان اگر سنبھل گئے تو تم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پھر مسلمان تمہارے گھروں تک تمہارا پیچھا کریں گے اور تمہارے خزانوں کو اور تمہاری عورتوں کو تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزار کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ازلام کی ضرورت نہیں۔ لات نے اشارہ دے دیا ہے اور پوچھا ہے کہ مجھے پوجنے والوں کی تلواریں ابھی تک نیاموں میں کیوں ہیں؟ ایک سردار نے پوچھا، کوئی قربانی؟ کاہن نے کہا، ہام، ایک ہام اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ پیٹھ نہ دکھائیں، اپنے خون کی اور اپنے جانوروں کی قربانی دیں۔ ہام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرو، جاؤ، میں نے تمہیں خبر دے دی۔ مکہ میں مسلمان دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ ہم اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی چوتھی نسل پیدا ہو جاتی تھی، اسے یہ لوگ اپنے بت کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے۔ اس اونٹ کو متبرک سمجھ کر اس پر نہ کوئی سواری کر سکتا تھا، نہ اس سے کوئی اور کام لیا جاتا، اس پر خاص نشان لگا دیا جاتا، اسے جو کوئی دیکھتا اس کا احترام کرتا اور اسے اپنے کھانے کی چیز کھلا دیتا۔ جب حوازن اور ثقیف کے سردار کاہن کی آشیرواد لے کر چلے گئے تو کاہن اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بوڑھا یہودی بیٹھا تھا جسے گزشتہ رات ضیافت کے دوران مالک بن عوف نے اشارے سے کہا تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ محکومی اور غلامی کیا ہوتی ہے۔ کاہن نے اسے کہا، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب یہ لوگ مکہ کی طرف کوچ میں تاخیر نہیں کریں گے۔ بوڑھے یہودی نے کہا، کیا انہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ کاہن نے کہا، کامیابی کا انحصار ان کے لڑنے کے جذبے اور عقل پر ہے۔ اگر انہوں نے صرف جوش اور جذبے سے کام لیا اور عقل کو استعمال نہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قابلیت انہیں بہت بری شکست دے گی۔ میرا انعام کہاں ہے؟ بوڑھے نے کہا، تمہارا انعام ساتھ لایا ہوں، اور اس نے ایک آواز لگائی۔ دوسرے کمرے سے ایک حسین لڑکی آئی۔ بوڑھے یہودی نے اپنے جوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر سونے کے 2 ٹکڑے نکالے اور کاہن کو دے دیے۔ بوڑھے نے کہا، میں کل صبح اس لڑکی کو لے جاؤں گا۔ کاہن نے کہا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو کہا ہے کہ فوراً حملہ کریں، لیکن ان سرداروں میں سمجھ بوجھ ہے، وہ حالات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان کا بوڑھا سردار درید بن اسما پہلے سے جانتا تھا کہ مسلمان مکہ میں ابھی جم کر نہیں بیٹھ سکے، ان کے سامنے اور بہت سے مسئلے ہیں، ان پر حملے کے لیے یہی وقت موزوں ہے۔ حوازن اور ثقیف کے سردار اپنے ارادے کی تصدیق کے لیے میرے پاس آئے تھے، اچھا ہوا کہ ان سے پہلے تم چوری چھپے میرے پاس آ گئے۔ بوڑھے یہودی نے کہا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔